دنیا نے یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ کسی خلیفہ کے مزار کی بے-حرمتی اس طرح کی جائے کہ ان کے جزِ خاکی کو قبر مبارک سے نکال کر اسے توڑ دیا جائے گا۔ جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے جہنم کی آگ سے یقیناً اس کے سینے جلائے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ ایسے لوگوں کو ہر حال میں پکڑا جائے، ان کو سزا بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے جیسا انہوں نے عمل کیا ہے۔ آج سے 2 روز پہلے شام کے صوبے ادلب میں دہشت گرد گروپ نے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حملہ کر کے مزار میں دفن تمام افراد کے جزِ خاکی کو نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی بتا رہی ہے کہ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ دہشت گردوں نے جزِ خاکی کو کہاں منتقل کیا ہے۔ فروری کے مہینے میں ناظرین شامی افواج نے جب علاقے کا کنٹرول حاصل کیا تو اس کے بعد مزار کے علاقے کو آگ لگا دی گئی تھی۔ علماء نے اسلامی دنیا اور OIC تنظیم سے فوری ایکشن لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی اصل حالت میں بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی علماء نے مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف شام بلکہ جہاں کہیں بھی صحابہ کرام و اہل بیت و اطہار کے مزارات کو شہید کیا گیا ہے ان کو واپس اپنی حالت میں بحال کیا جائے، ان کو تعمیر کیا جائے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مفتی زبیر صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ اور مفتی زبیر صاحب، آغاز میں اس سے پہلے کہ سہنے کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں، میں افسوس کے ساتھ آپ سے اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری کم علمی ہے، ہمارے سلیبس کی کمی ہے، ہمارے معاشرے کی کمی ہے کہ ہمیں بیرونی دنیا کے کیریکٹرز کے بارے میں تو خوب پڑھایا جاتا ہے، خوب بتایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو، لیکن یہ شخصیات کتنی جلیل القدر شخصیات ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت کیا ہے، یہ کون تھے، بس وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا ان کی شخصیت کا احاطہ کیجئے گا، گو کہ ہم کر نہیں سکتے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن جتنا ہم کر سکیں ان کی بات کر سکیں۔ مفتی صاحب جی، گزارش یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر اور عظیم الشان خلیفہ عادل گزرے ہیں جن کے بارے میں کئی مورخین اور کئی محدثین نے لکھا کہ عمرین نے اسلام کو 4 چاند لگا دیے۔ عمرین سے مراد 2 عمر، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، اور پھر آگے چل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کو یہ کہا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 خلفائے راشدین مشہور ہیں، لیکن پوری دنیا اسلام نے ان خلفائے راشدین کے طرز خلافت پر ایک اور خلیفے کو بھی خلیفہ راشد قرار دیا اور ان کو جا کر کے خلیفہ خامس قرار دیا۔ وہ شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ علامہ ابن خلدون نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ فنزع الی طریقۃ الخلفاء الاربعہ والصحابہ جہدہ، یہ عمر بن عبدالعزیز خلفائے راشدین اور صحابہ کے طریقے پر رہے۔ صرف 2.5 سال کی مدت خلافت ہے، لیکن آپ حیران ہوں گی کہ 2.5 سالہ مدت خلافت میں پوری دنیا خیر و برکت سے بھر گئی، ظلم و تشدد کا خاتمہ ہو گیا، رعایا اتنی پرسکون ہو گئی کہ انہی کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے۔ 1 سال جب انہوں نے حکومت کی ہے تو 1 سالہ مدت خلافت کے اندر ان کی پوری سلطنت میں کوئی شخص زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اعلیٰ درجے کے ولی اور صوفی بزرگ نے مستقل کتاب لکھی ہے سیرت عمر بن عبدالعزیز پر۔ آپ نے حضرت حسن بصری کا نام سنا ہوگا، انہوں نے فرمایا امت محمدیہ کو شاذ و نادر ہی ایسی جامع شخصیات نصیب ہوتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ہمارے لیے عمر بن عبدالعزیز ہی باقی رہتے تو پھر ہمیں دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہ تھی۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز مجموعہ شرفاء ہیں، آپ قیامت کے دن پوری ایک نیک صالح قوم کے طور پر ابھر کر پوری ایک قوم بن کر کے آئیں گے۔ حفاظت حدیث، علماء کی قدر دانی، سخاوت، حتیٰ کہ آپ ان کی سخاوت کے بارے میں مشہور شعر ہے کل یوم کانہ یوم الضحیٰ عند عبدالعزیز و یوم فطر، ہر دن ان کے سامنے بقرہ عید اور عید الفطر کا دن ہوتا تھا، یہ اتنی سخاوت کیا کرتے تھے۔ نسب کے اعتبار سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پر نانا ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عاصم یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نانا ہیں۔ اور آپ نے اپنے بریک سے پہلے ایک بات کہی اور ابھی انٹرو کے اندر بھی آپ نے یہ بات کہی کہ ان کے جسد خاکی کے ساتھ اس طرح کی توہین و بے حرمتی کرنے والے
وہ جہنم کی آگ سے اپنے سینے کو اپنے جسم کو جلائیں گے۔ تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کی یہ بات خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا جس کے دل میں عمر بن عبدالعزیز کی محبت کا جذبہ ہو اور وہ ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی اچھی صفات کا پرچار کرتا ہو، تو تم یقین کر لو کہ اس کا انجام خیر و برکت والا ہوگا، اور جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھتا ہو اس کا انجام کبھی ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ علامہ ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث، امام، فقیہ، بڑے مجتہد، حدیث کے ماہر، معتبر حافظ اور حدیث کے اعلیٰ درجے کی سند کے حامل راوی الحدیث ہیں۔ یہ ان کا مقام بلند ہے۔ آج کتنے دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کی قبروں کی شدید بے حرمتی کی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس مقام کی زیارت بھی کر چکا ہوں۔ درست، میں وہ تصاویر بھی دکھا رہی ہوں مولانا صاحب جو آپ نے وزٹ وہاں پر کیا، اور قبر مبارک کی تصاویر بھی موجود ہیں، وہ میں اسکرین پر دکھا رہی ہوں۔ اس کے بعد کا جو حال ہے، اللہ رب ذوالجلال دوبارہ ہماری آنکھوں کو ایسے مناظر دیکھنا نصیب نہ کرے۔ مفتی زبیر صاحب ذرا بتائیے گا، آپ نے یقیناً یہ 2 روز پہلے جو ویڈیوز اور تصاویر آئی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، اور اس وقت میں وہ تصاویر بھی دکھا رہی ہوں جب آپ گئے تھے، آپ نے یہ مزار دیکھا تھا۔ علماء کرام کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، OIC سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ تمام لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان مطالبات پر کچھ عمل درآمد بھی ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی شدید الفاظ کے اندر ان کی مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب مختلف میتوں کو جلانے کی بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ویڈیوز آ رہی ہیں۔ انسانیت سے آ رہی یہ جنونی لوگ کون ہیں؟ یہ صفات درندے ہیں کون؟ انسان بس درندہ نہ بنے۔ جب انسان درندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ میں یہاں ایک بات بڑی اہمیت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو آج دوسرا، تیسرا، چوتھا دن ہے۔ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، اس کی وزارت خارجہ کہاں ہے؟ کیوں وزارت خارجہ کی طرف سے ابھی تک مذمتی بیان نہیں آیا؟ OIC سے ہمارا مطالبہ ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں نہیں مسلم فورم، متعلقہ فورم، عالمی برادری کو اس طرف متوجہ کیا گیا؟ ساری کی ساری دنیا کی پوری مسلم انسانیت کے دل آج اس ناپاک جسارت پر زخمی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، وہاں شام کے اندر سرزمین انبیاء خون سے تو رنگین تھی، لیکن اب ان پاک روحوں، پاک ہستیوں اور ان پاک ہستیوں کے مزارات کی بھی اس طرح کی توہین اور بے حرمتی، یہ مناظر ہماری آنکھوں نے دیکھنے تھے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے، برائے کرم ایسے تمام صفات درندے جنونی لوگوں کا کھوج بھی لگایا جائے، اور دیکھیں یہ عالمی ورثہ ہوتا ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ بہن کرن آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا تابعی، بزرگ، محدث، ولی اللہ، ارے قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، قبرستان سناٹے کی جگہ ہوتی ہے۔ خدا کی قسم وہ کافر لوگ جن کو میں برا سمجھتا ہوں، اگر میں بھی قبرستان کے اندر جاؤں گا تو میں کسی کافر اور غیر مسلم کی بھی قبر کو کبھی نہیں اکھاڑوں گا۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ لوگ گزر چکے، اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ ایسے بھیانک ہولناک کردار ادا کرنے والے درندوں کو باقاعدہ کٹہرے میں لانا چاہیے، مسلم عالمی برادری کو حرکت میں آنا چاہیے، پاکستان کی وزارت خارجہ کو حرکت میں آنا چاہیے، عرب لیگ کو حرکت میں آنا چاہیے، OIC۔ مفتی صاحب ہماری جو تعلیمات ہیں بحیثیت مسلمان، تو ہم تو میت کے لیے بھی بڑا ادب احترام ہے، جو شخص مردہ ہے اس کے لیے بڑا احترام ہے، اور یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑی جلیل القدر شخصیات ہیں کہ جن کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، تو ان لوگوں کو، جن لوگوں نے یہ کیا ہے، ان کو ہم کسی صورت انسان تو نہیں کہہ سکتے، ہم شاید ان کو درندہ کہنا بھی درندگی کی بھی توہین ہوگی، مجھے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے پہلے عرض کیا درندوں سے آگے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام اسکول آف تھاٹ کی متحدہ متفقہ شخصیت ہیں۔ اتنا بڑا ولی اللہ، امت مسلمہ کی آنکھیں، گردنیں ان کے احسانات تلے جھکی ہوئی ہیں۔ اور میں ساتھ میں ایک نقطہ اور بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاکستان میں بہت سارے مزارات کے گدی نشین مخدوم حضرات ہوتے ہیں، وہ اس ظلم اور سفاکیت اور بربریت پر کیوں خاموش ہیں؟ کیوں اس عظیم مزار کی توہین پر وہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ لہٰذا میری گزارش ہے، عرب لیگ، OIC، پاکستانی وزارت خارجہ فوری طور پر حرکت میں آئے۔ یہ عالمی ورثہ ہوتا ہے، امت مسلمہ کی عالمی وراثت، عالمی متروکہ چیزیں ہیں۔ ان تاریخی عالمی اسلامی ورثے کی اثر نو تعمیر ہونی چاہیے، اس طرح کے بھیانک درندوں کا وہاں سے خاتمہ ہونا چاہیے،
پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ میں ہمس کے اندر وہاں بھی جا چکا ہوں، ان کے مقبرے کی بھی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی ہے۔ اب خطرہ ہے کہ سوق حمیدیہ دمشق کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، کہیں ان کی توہین نہ ہو۔ تازہ خبر یہ مل رہی ہے کہ جامع اموی کے قریب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، ان کی توہین کا بھی شدید خطرہ ہے۔ یہ سرزمین انبیاء ہے، سرزمین اولیاء و صحابہ کرام ہے، ان کے مزارات کی اس طرح توہین ناقابل برداشت ہے۔ ایسی ناپاک جسارت کی سخت ترین سرکوبی ہونی چاہیے۔